عزیزان گرامی، معزز بہن اور بیٹیوں، ایک بندہ مومن کی زندگی کا پورا خلاصہ یہ ہوتا ہے، پوری زندگی کی کد و کاوش، کوشش اور محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اس کو جنت میں داخل کر دے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہوا۔ کامیابی یہی ہے کہ جہنم سے بچاؤ مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کو پوچھتے ہیں کہ نماز میں تشہد کے اندر تم کیا پڑھتے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن دندنتک ولا دندنت معاذ، مجھے آپ جیسی اور معاذ ابن جبل ان جیسی دعائیں نہیں آتی، جتنی خوبصورت دعائیں آپ کرتے ہیں وہ مجھے نہیں آتی۔ میں تو سیدھا سیدھا کہتا ہوں اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حولہا ندندن، ہم جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں نا ان ساری دعاؤں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا دے اور جنت میں داخل کر دے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک جنت میں داخلہ ہے اور ایک آگ سے بچاؤ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جلیں گے اور ایک لمبا عرصہ تک اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے جنت میں جانے سے زیادہ ضروری ہے کہ جہنم سے پناہ مانگی جائے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کی جائے، اللہ رب العزت سے یہ مانگا جائے کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھنا، آگ سے محفوظ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تہجد کی نماز میں، تو جہاں بھی جنت کا ذکر آتا آپ جنت کا سوال کرتے اور جہاں جہنم کا ذکر آتا آپ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم چند ان اسباب کا ذکر کریں گے جن کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو جہنم سے نجات دینے والی ہے وہ کلمہ توحید اخلاص کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کلمہ توحید اخلاص کے ساتھ ادا کرنا ہے، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ توحید کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اور وہ اخلاص عمل کے اندر بھی ہو اور انسان کے عقائد میں بھی ہو اور انسان کے جو ہے وہ زبان سے اس کا اقرار بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لن یوافی عبد یوم القیامۃ یقول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار، کہ قیامت والے دن کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس نے دنیا کے اندر خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیج دے۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا کہ جس نے دل کی گہرائی کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اور حضور قلبی کے ساتھ اور عقیدے اور نظریے کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیج دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے اپنا معمول بنانا چاہیے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کئی جگہ پہ ہمارے کئی اذکار میں لا الہ الا اللہ صبح و شام کے اذکار میں آتا ہے، نماز کے اندر کتنی دفعہ آتا ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ تو جہاں بھی ہو تو اس وقت انسان کو پوری توجہ اس ذکر پر لگا دینی چاہیے۔ دوسرا، وہ شخص جس نے 40 روز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہو، مسلسل 40 روز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی للہ اربعین یومۃ فی جماعۃ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ جس شخص نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے اللہ کے لیے 40 روز مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی تو اللہ رب العزت اس کے لیے 2 سرٹیفکیٹ اس کو عطا فرما دیں گے۔ ایک سرٹیفکیٹ ہے براءۃ من النار، کہ وہ شخص کسی صورت آگ میں نہیں جائے گا۔ دوسرا براءۃ من النفاق، کہ وہ شخص جو ہے نفاق سے بری ہے اور یہ صحیح الایمان انسان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی منافق کو مسلسل 40 روز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مل ہی نہیں سکتی۔ یہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تیسری چیز جو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے وہ ہے نماز فجر اور نماز عصر کا خصوصی اہتمام کرنا۔ نماز فجر اور نماز عصر کا خصوصی اہتمام کرنا، کیونکہ یہ جو 2 نمازیں ہیں، نماز فجر جو ہے یہ نماز کا، یہ نیند کا پیک ٹائم ہوتا ہے، اور عصر جو ہے یہ کاروبار کے عروج کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس لیے 2 نمازوں کی حفاظت خصوصی طور پر کرنا، اور ان 2 نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی اہمیت دی ہے۔ عمارہ ابن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر، کہ وہ شخص کبھی بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے والی نمازیں ادا کی۔ پورے توجہ کے ساتھ پورے فجر، سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نمازوں کا اہتمام کیا، یعنی الفجر والعصر، یعنی فجر اور عصر، ان 2 نمازوں کا اہتمام کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چوتھا وہ شخص، اچھا آپ نے اس کے بیان سے پہلے آپ نے یہ چیز تو سنی ہوگی کہ جو شخص ایک دن میں 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، یعنی فجر کی 2، عصر کی 6 اور مغرب کی 2 اور عشاء کی 2 رکعت، یہ 12 رکعت پڑھتا، یہ جو ہے وہ جو بھی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے اور مسلسل اس کو ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ معاملہ وہی ہے کہ کئی لوگ جنت میں ایسے بھی جائیں گے جو پہلے جہنم سے ہو کے جائیں گے، تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان نمازوں کے اندر بہت ہی آسان، ایک دن کی صرف 2 رکعات کا اضافہ کر دیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرم على النار، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے اور بعد میں بھی 4 رکعات پڑھتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ پہ حرام قرار دے دے گا۔ تو یہ صرف 2 رکعات کا اضافہ کیا، جنت میں گھر بھی بن گیا اور جہنم سے نجات بھی مل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ پانچویں چیز جو جہنم سے بچانے والی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ آپ نے اکثر سنا ہوگا الصیام جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈال ہے۔ کس سے ڈال ہے؟ یہ گناہوں سے بھی ڈال ہے، اور روزہ جو ہے وہ
آگ سے بھی ڈال ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت جتنا جہنم سے دور فرما دیں گے۔ اور یہ اللہ کے راستے میں ایک تو جہاد بھی اس سے مراد ہے، اور خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھنا بھی اس میں شامل ہے، خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ اور دوسری روایت جو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ آگ سے ایسے ڈال بنتا ہے جس طرح تم میدان جنگ میں دشمن کی تلواروں تیروں سے بچنے کے لیے ڈال سامنے رکھتے ہو، ایسے ہی روزہ بھی ڈال بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی، چھٹی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا۔ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان یستتر من النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل، کہ جو تم میں سے آگ سے بچ سکتا ہے بچ جائے، چاہے آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی اسے کیوں نہ بچنا پڑے۔ یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس آدھی کھجور ہے، کھجور کا نصف حصہ ہے، وہی وہ صدقہ کر دیتا ہے تو یہ آدھی کھجور ہی اس کے لیے آگ سے ڈال بن جائے گی۔ اور دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو چاہے اس کے لیے آدھی کھجور ہی تم خرچ کر دو۔ اور ایک شخص ہے جس کے پاس آدھی کھجور بھی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، جو کھجور کے ذریعے صدقہ نہیں کر سکتا وہ اچھی بات ہی کہہ دے، یہ بھی اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے مزید بھی آ رہا ہے۔ ساتویں چیز جو جہنم سے بچانے کے لیے ہے، بچانے والی ہے، وہ اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، یعنی حج میں عرفہ کے دن کا قیام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ کسی دن بھی لوگوں کو جہنم کی آگ سے اتنا آزاد نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت عرفہ کے دن لوگوں کے قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں کہ کبھی اتنا قریب نہیں ہوتے، اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پرا گندہ بال والے، برے حال والے، ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے اللہ کی بخشش چاہتے ہیں اور جہنم سے بچاؤ چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس دن بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بار بار ہمیں اپنے گھر کے حج کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں جہنم سے بھی آزاد فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے راستے میں غبار، اللہ کے راستے میں اٹ جانا، گرد و غبار انسان پر پڑ جانا، یہ گرد و غبار جو ہے یہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تو اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا گرد و غبار ہے، اور اسی طرح جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے اور مسجد پہ کہ پیدل آتے ہوئے اس کے اوپر جو گرد و غبار پڑتا ہے یہ بھی اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ عبایہ ابن رفاعہ
روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صحابی ابو عابس یا ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے، وَأَنَا ذَاهِبٌ إِلَى الْجُمْعَةِ، تو میں نا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ مجھے پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی کہ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جو خوشخبری سن جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس شخص کے قدم اللہ کے رستے میں خاک آلود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قدم والے بندے کو جہنم کی آگ پہ حرام قرار دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جمعہ کا دن ہے، تو اس میں اہتمام اصل ہونا چاہیے، جو ہم اکثر و بیشتر ذکر کرتے رہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جو شخص امام کے یا جو خطیب کے آنے سے پہلے جو ہے وہ پیدل چل کے غسل کر کے مسجد میں آتا ہے، کوئی لغو نہیں کرتا، کوئی فضول بات فضول حرکت نہیں کرتا، تو ایک تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے تہجد کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کو جہنم کی آگ پہ حرام بھی قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح 9ویں چیز جو جہنم کی آگ کو حرام کر دینے والی ہے، وہ میدان جہاد میں اترنا اور میدان جہاد میں کسی کافر کو قتل کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں سے بھی پکڑ کے، میدان جہاد ہو، جنگ ہو، جنگ کے اندر کسی کافر کو قتل کرنا، یہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار ابدا، کہ کافر اور اس کو جنگ میں قتل کرنے والا مومن یہ کبھی بھی جہنم میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کافر جو ہے وہ تو مرتے ہی جہنم میں چلے جائے گا، اب مومن وہاں پہ جائے یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں کسی کافر کو قتل کرنے والے کو ہمیشہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ 10واں، وہ شخص یا وہ عورت جس کے 2 یا 3 بچے جو ہے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہوں، اور اس نے اس پہ صبر کیا ہو اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھی ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احتسب 3 من صلبہ دخل الجنہ، جس شخص نے اپنے 3 بچوں کو دفن کیا اور اللہ سے اجر کی امید رکھی اور اس پہ صبر کیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قالت امرأة واثنان وقال واثنان، ایک عورت پوچھتی ہے اللہ کے رسول کیا 2 بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں 2 بھی، یہ تو جنت کی خوشخبری ہے۔ اور دوسری روایت طبرانی کے اندر ہے، جس کو شیخ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے، واصلہ ابن اسقا اس کے راوی ہیں، اس میں آپ نے فرمایا من دفن 3 من الولد حرم اللہ علیہ النار، جس نے اپنے 3 بچوں کو دفن کیا اللہ اس کو جہنم کی آگ پہ بھی حرام قرار دے گا۔ 11واں، وہ شخص جس کو اللہ رب العزت 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں یا 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں عطا فرمائے، یعنی وہ اس کی کفالت میں ہو اور وہ اس پہ خوشی کے ساتھ ان کی کفالت کرے، ان کو بوجھ نہ سمجھے، ان کو کھلائے پلائے، ان کو دین سکھائے، ان کی شادی کر دے، یا وہ فوت ہو جائے یا یہ فوت ہو جائے کسی بھی شکل میں، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان له 3 بنات او 3 اخوات فصبر علیہن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القیامہ، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا فرمائے
یا اس کے ذمہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، یا اس کے ذمہ 3 بہنوں کی کفالت، یعنی باپ فوت ہو جائے 3 بہنوں کی کفالت اس کے ذمہ ہو جائے، تو اس نے اس پر صبر کیا، واویلا نہیں کیا، یہ نہیں ہے کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی، بیٹے ہوتے تو اچھا تھا، نہیں، اس پہ صبر کیا، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، ان کو اپنی وسعت کے مطابق ان کو لباس مہیا کیا، تو یہ بچیاں اس کے لیے آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی، آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ طبرانی کی روایت ہے، ایک عورت کہتی ہے اوی بناتان، اگر اللہ کسی کو بیٹیاں ہی 2 عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا یہ 2 بیٹیاں ہی اس کے لیے جہنم سے جو ہے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا من ابتلی بشیء من البنات، اللہ رب العزت نے جس کو بیٹیاں دے کے آزمایا، جس کو بیٹیاں دے کے آزمایا، فصبر علیہن، تو اس نے اس پہ صبر کیا، کن لہ حجاب من النار، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی پردہ بن جائیں گی۔ جن جن کو بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ اعزاز عطا فرمائے، اور جن کو نہیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ یہ پھل ان کو بھی عطا فرمائے، بیٹیوں جیسا پھل جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے۔ 12واں وہ شخص ہے جس کو بخار آتا ہے اور وہ بخار پر صبر کرتا ہے، تو یہ بخار پر صبر کرنا یہ بھی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے جس کو بخار تھا۔ یہاں پر تو بڑا مسئلے ہو جائیں، لوگ عیادت کے لیے نہیں آتے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو بخار تھا، تو آپ نا اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ جا کے وہاں پہ اسے فرماتے ہیں ابشر فإن اللہ یقول ہی ناری اسلطها علی عبد المذنب لتکون حظہ من النار، کہ آپ نے فرمایا اس کو جا کے کہ خوش ہو جا، اس بخار پہ گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو بخار ہے نا، یہ کوئی بندہ گناہ گار ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، لیکن مجھے اس بندے پہ رحم آتا ہے، اس کا مطلب یہ اس پہ رحم آ جاتا ہے تو میں دنیا میں اس کو بخار میں مبتلا کر کے جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہوں، بخار میں مبتلا کر کے جہنم کی آگ سے، چلو اتنی سی گرمی اس کو لگا کے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تیسرا وہ شخص 13واں وہ شخص جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، یعنی اس کی بے عزتی کی جا رہی تھی تو اس نے اس کا دفاع کیا، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ حضرات گرامی، اللہ کے راستے میں پہرے دینے والا اور اللہ کے ڈر سے رونے والا اور حرام سے اپنی آنکھوں کو بچانے والا، یہ تینوں شخص جہنم کی آگ سے محفوظ رہتے ہیں۔ معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں کبھی آگ کو دیکھیں گی بھی نہیں۔ عین حرست فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جس نے کبھی اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہو، وعین بکت من خشیت اللہ، دوسری وہ آنکھ جس سے کبھی اللہ کے ڈر سے آنسو ٹپک پڑا ہو، دوسری وہ آنکھ جس سے اللہ کے ڈر سے کبھی آنسو ٹپک پڑا ہو، اور تیسری وہ آنکھ کفت عن محارم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہو۔ 18واں وہ شخص نرم دل، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے والا، ہر معاملے میں نرمی کرنے والا۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار ومن تحرم علیہ النار، میں تمہیں بتاؤں کہ کون شخص جو ہے وہ جہنم کی آگ پہ حرام اور آگ پہ اس پہ حرام ہوگی، تو فرمایا کل قریب ہین سہل، ہر وہ شخص جو لوگوں سے قریب ہے، ملنے جلنے گلنے والا ہے، ہین بڑا ہی آسان، اس کے ساتھ کوئی بھی لین دین خرید و فروخت رشتہ داری ناطے کرنا، ہمسائیگی کرنا، مسجد میں ملنا، ہر جگہ پہ ملنا اس سے آسان، سہل ہر معاملے میں آسانی کرنے والا، تو یہ وہ شخص جو ہے یہ جہنم پہ حرام ہوگا۔ تیسرا 19واں وہ شخص ہے جو کہ ایک دن میں اپنے جوڑوں کے برابر صدقہ کر دیتا ہے یا اپنے جوڑوں کے برابر نیکیاں کر دیتا ہے۔ انسان کے جوڑ کتنے ہیں؟ 360۔ جو شخص ایک دن میں 360 نیکیاں کر لیتا ہے، آپ نے اس کی تفصیل بتائی، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، رستے سے تکلیف کو ہٹا دینا، کسی کو اچھا کلمہ کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا، بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے، یہ سارے صدقات ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کوئی یہ نہ کر سکے تو وہ کیا کرے؟ اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے، اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے گا، اس کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، اور جو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ایک دن میں دے، ہر روز دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا۔ اور اسی طرح 20واں وہ شخص جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، آخری بندہ اور کچھ نہ کرے، سیدھا کہ یا اللہ مجھے آگ سے بچا دے، سیدھا ہی یا اللہ مجھے آگ سے بچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما سأل رجل مسلم الجنت 3 الا قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، کوئی مسلمان آدمی 3 دفعہ کہتا ہے نا یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو جنت بول اٹھتی ہے یا اللہ اس کو میرے اندر بھیج ہی دے۔ اور اسی طرح جب کوئی مسلمان کہتا ہے نا یا اللہ مجھے آگ سے بچا دے، یا اللہ مجھے آگ سے بچا دے، یا اللہ مجھے آگ سے بچا دے، تو آگ جہنم جو کہے گی حل من مزید، سارے کافروں کو کھا کے بھی جس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور مانگے گی کہ کچھ اور بھی ہے، وہ کہے گی یا اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا ہی دے۔ اس لیے جب دن میں بار بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا صبح و شام کے اذکار کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنا، اور بار بار اللہ سے جو ہے وہ جنت کا سوال کرے، جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت میں داخلہ آسان فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، جو ہمارے اعزاء و اقارب دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرمائے، جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جنت میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔